बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में एक लाडली के हवाले से बात करेंगे कि मरियम नवाज किसकी लाडली हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वही मरियम नवाज है जिसने चंद दिन पहले सरगोदा में एक अपने कन्वेंशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि उनके वफाकी वज़रा की तरफ से वही इल्ज़ामात रिपीट किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के उन जज साहिबान को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की गई। फिर आपने देखा कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी और JUI ने भी उनका साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की एक बज़ाहिर कोशिश की गई और फिर आप लोगों ने देख लिया कि वो बेंच भी टूट गया और फिर एक दोबारा बेंच जनाब चीफ जस्टिस साहब ने बनाया। उसकी हियरिंग अब भी जारी है और आज शायद उसका फैसला भी हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद इस लाडली के खिलाफ किसी भी अदालत ने न नोटिस लिया और न अभी तक कोई एक्शन हुआ। हालांकि आज मैंने देखा मीडिया पे कि जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे मंसूर अली खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा है और उसके अंदर बड़ी तफसील से उन्होंने इस पे बात की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये तौहीन अदालत मरियम नवाज ने की है। लेकिन सवाल ये है कि ये लाडली किसकी है? क्या जो जिसकी ये लाडली है वो बंदा या बंदी जो भी है वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि उनके खिलाफ, उनके लाडली के खिलाफ कोई कार्रवाई कोई भी इदारा नहीं कर सकता, अदलिया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। आखिर में वो है कौन? ये जो जिसकी लाडली है और इसकी पीछे है, तो वो कौन है? अभी तो ये भी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। मैं एक शायद अमजद नाम है उनका, मैं उनको सुन रहा था कि मरियम नवाज को उनकी जो ये जिसकी लाडली है वो बगलोल ने इनको ऑडियो और वीडियोस दिए हैं। तो अभी ये कौन है और ये ऑडियो और वीडियो किसके पास हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मरियम नवाज को वो ऑडियो और वीडियो किसने दी है और किसके ऑडियो और वीडियोस हैं, किसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अभी अगर आप देख ले तो कल उनका जो लहजा था उसमें और भी बहुत ज़्यादा मगरूर हो गई है, बहुत तकब्बुराना अंदाज से उसने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ को इंसाफ मिले, जब उनके खिलाफ वो सिसिलियन माफिया और गॉड फादर और उस किस्म के जो रिमार्क्स आए थे वो वापस लिए जाए और नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म किए जाए, तब इलेक्शन होंगे। मतलब अभी पाकिस्तान के आला अदलिया को मरियम नवाज की तरफ से एक किस्म की डिक्टेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे तब इलेक्शन होंगे जब मरियम नवाज चाहेगी। तो आखिर इसके पीछे है कौन? वो कौन है जो मरियम नवाज के पीछे है और क्या वो इतना ताकतवर है कि उनकी ये लाडली अभी एक किस्म के कंट्रोल से भी बाहर हो चुकी हैं और जो उसके दिल में आ जाए कह देती हैं। और फिर इमरान खान के हवाले से उसने एक बड़ा अजीब किस्म की बात की उनके कि इमरान खान के नाजायज़ बच्चे हैं, वो है, ये है। देखिए, मैं पहले भी ये बात एक वीलॉग के अंदर कर चुका हूं कि जब आप किसी बंदे की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो ये जो 4 उंगलियां हैं ये आपकी तरफ वापस आ जाते हैं। इसी वजह से हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब भी आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो उससे पहले 100 मर्तबा सोच लिया करें, परस करे। अगर आप जिस बंदे के खिलाफ परस करें, मैं किसी बंदे के खिलाफ बात करता हूं और फिर वही बंदा मुझसे उसी हवाले से सवाल करे कि आपका एक बेटा है या आपकी बेटी है जो 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जितना भी अरसा है आपकी शादी के बाद वो पैदा हुआ है, तो फिर मैं वहां पे क्या जवाब दूंगा? मैं क्या कहूंगा? परस करे, अगर ये काम मेरे साथ परस करे अगर हुआ है और कोई मुझसे पूछ ले तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। परस करे कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि किसी एबटाबाद का कोई डॉक्टर है या कोई और है, मतलब इस किस्म की इल्जामात जो लोग लगाते हैं या सुनने में आते हैं, तो मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ों से सियासतदानों को दूर रहना चाहिए। एक दूसरे पे इस किस्म के इल्जामात आयद नहीं करने चाहिए। इससे मेरे ख्याल में जो
حالات ہے وہ مزید خرابی کی طرف پھر جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ مریم نواز کس کی لاڈلی ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے اور یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ مریم نواز کے پیچھے وہ کون ہے جو اتنے زیادہ طاقتور ہیں، اور شاید قوم ان کو جانتی بھی ہوں گے کہ ان کے پیچھے کون ہے اور یہ آج کل کس کی لاڈلی بن گئی ہے، کہ ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے، یہ باعزت بری بھی ہو گئی۔ پھر ان کے والد صاحب جو 4 ہفتوں کے لیے پاکستان سے ان کو جانے کی اجازت دی گئی تھی، 4 سال گزرنے کے باوجود لندن میں بیٹھا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ جو ان کے چچا نے گارنٹی دی تھی، ان کا چچا اس وقت وزیر اعظم ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کتنے ان کے وزراء کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، لیکن ان کے کسی بھی بندے کے خلاف کارروائی نہیں ابھی تک ہوئی، نہ ان کے خلاف جو کیسز ہے وہ کیسز ابھی تک دوبارہ شروع ہوئی۔ تو آخر یہ کس کے لاڈلے ہیں؟ اور پھر یہ جو ایک اسپیشل لاڈلی ہے یہ کس کی ہے؟ مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف والے ایک میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اسی وجہ سے جیلس ہے کہ میں بہت زیادہ پیاری اور بہت زیادہ خوبصورت ہوں۔ تو مطلب وہ چیز تو قانون کے سامنے تو یہ چیز نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں اور اسی وجہ سے میرے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتا۔ قانون کے سامنے تو سارے لوگ خوبصورت ہے یا جیسی بھی ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں، تو قانون کے سامنے تو سارے برابر ہیں۔ لیکن ابھی سوال یہ ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ کس کی لاڈلی ہے، کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود ابھی اگر فرض کریں آپ کسی بھی جج صاحب کے خلاف یا کسی بھی عدالت کے خلاف ایک لفظ آپ سوشل میڈیا پہ لکھ دیں یا کسی جگہ آپ جلسے میں کہہ دیں اور پھر اگلے دن آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن یہ محترمہ مسلسل ایون کہ چیف جسٹس صاحب اور معزز ججز صاحبان کے خلاف مسلسل الزامات لگاتی ہیں، مسلسل بات کرتی ہے ان کے خلاف، لیکن اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ عمران خان کا آپ لوگوں کو یاد ہوگا، وہ ایک مجسٹریٹ صاحبہ کے خلاف اس نے ایک بات کی تھی اور مطلب یہ کہا تھا کہ میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور ان کا کیا حشر بنایا گیا تھا۔ عمران خان تو مریم نواز سے بہت بڑا لیڈر ہیں، وہ اس وقت اگر پاکستان کے اندر اگر سب سے زیادہ پاپولر اور سب سے بڑا لیڈر اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے۔ تو عمران خان نے ایک مجسٹریٹ صاحبہ کے خلاف بات کی اور ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کارروائی شروع کی۔ مریم نواز نے ہمارے معزز ججز سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز صاحبان کے خلاف بات کی، ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی نہیں ہوئی، سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی کارروائی شروع نہیں ہوئی۔ تو یہ آخر کس کی لاڈلی ہے کہ یہ اتنے زیادہ طاقتور ہے؟ پھر آپ دیکھ لیں یہ جو جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، بہت قابل افسوس ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا عمران ریاض کے خلاف ایک اس قسم کا کیس FIA نے درج کیا تھا، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک بہادر جو جج صاحب تھے لاہور میں، اور وہ ڈیوٹی جج تھے، اور اس نے اسی کیس کو نیچے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا۔ تو یہ جو FIR ان کے خلاف درج ہوئی، اس میں ان کا 3 روزہ ریمانڈ کس طرح بنتا تھا، اس پہ جو وکلا صاحبان ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح پاسبل تھا کہ آپ وہ کیس جو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل تھا، آپ نے اس کے اندر 3 دن کا ریمانڈ دیا۔ تو میرے خیال میں دیکھیں، ایک تو اس سے فوج کو بہت بڑا نقصان پہنچا، کیونکہ وہ پاکستان آرمی کے سابق جرنیل رہ چکے ہیں اور آج کل پاکستانی قوم کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، ان کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میرے خیال میں اس کے لیے جس دن کا انتخاب کیا گیا کہ پاکستانی قوم ایک جشن منا رہے تھے ہندوستان کو شکست دینے کے، اور اسی دن پاکستان کے ایک معزز سابق جو جنرل صاحب تھی اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو میرے خیال میں جو کل ابھینندن ڈسکس ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان کے بہادر جوانوں نے جنہوں نے ہندوستان کو شکست دی تھی وہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا، لیکن کل جو پوری ایک توجہ تھی قوم کی وہ امجد شعیب صاحب کی طرف تھی۔
تو میرے خیال میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک جان بوجھ کر ایک پلاننگ کے تحت یہ ساری چیزیں کی گئی، اور ایسا لگ رہا تھا لوگ یہی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ ابھینندن کو بچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ اور ساری چیزیں کی گئی؟ اس کا جواب تو یہ دے سکتے ہیں، کیونکہ کل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل ابھینندن کے حوالے سے لوگ بات کرتے اور پاکستانی بہادر جوانوں کو سیلیبریٹ کرتے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے یہ جو واقعہ ہوا وہ ساری توجہ امجد شعیب صاحب کی طرف گئی۔ پھر اسی طرح یہ آپ دیکھ لیں، ابھی چونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو ابھی تک ہیئرنگ ہوئی ہے، شاید کہ اس کیس کا فیصلہ آج آ جائے، لیکن اس میں جو چیف جسٹس صاحب بتا رہے تھے کہ 5 ججز کے ریمارک سے یہی لگ رہا تھا کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہی ہوں گے۔ آج سپریم کورٹ نے ان تمام جماعتوں سے کہا کہ آپ اپنے پارٹی سے مشاورت کر کے اپنے سربراہان سے اور ہمیں بتائیں کہ قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے اس کو آپ پیچھے لے کر آ سکتے ہیں، اور یہاں سے صوبائی اسمبلیوں کا تھوڑا سا پش کیا جائے گا تاکہ ایک ساتھ ہو جائے، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے ایک قسم کے انکار کر دیا۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ الیکشن کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے، یہ عوام کے پاس جانے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے۔ عوام کو جہاں یہ لوگ دیکھتے ہیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان لوگوں کا کوئی بھی موڈ نہیں ہے کہ یہ الیکشن میں جائے۔ سپریم کورٹ آج فیصلہ بھی کریں گے اور پھر یہ لوگ اس فیصلے کے خلاف دوبارہ عدالت میں جائیں گے اور اس کو کوشش کریں گے جتنا بھی پاسبل ہو، لیکن یہ لوگ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ڈرتے ہیں، عوام کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں پی ڈی ایم والے، اور اسی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ جامپور میں راجن پور میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو بدترین شکست کو ان کو ہوئی، تو اسی وجہ سے یہ عوام کے پاس یا الیکشن کا نام سنتے ہی یہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ آج عمران خان صاحب اسلام آباد میں پیش ہوئے، بہت بڑا استقبال ان کا ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے، بہت بڑی تعداد میں، ایک قسم کا اسلام آباد کے اندر جلسہ تھا۔ اور جن کیسز کے اندر عمران خان صاحب پیش ہوئے وہاں پہ 2 عدالت سے ان کی ضمانت ہوئی، اور پھر آخر میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ان کی عبوری ضمانت منظور ہوئی 9 مارچ تک۔ یہ جو ان کے خلاف مختلف جعلی قسم کے کیسز بنائے گئے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس تو اور کچھ بھی کرپشن کا کوئی کیس نہیں ملا، تو کہیں توشخانہ کا بنا دیا، کہیں ممنوع فنڈنگ کیس کا بنا دیا، پتہ نہیں کس کس قسم کے چیزیں ہوئی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں کل عمران خان جب اقتدار میں آئیں گے اور پھر یہ جتنی بھی غیر قانونی کام ہو چکی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف جب کارروائی کریں گے تو پھر ہر طرف سے شور مچے گا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، لیکن یہ بالکل اچھا ہوگا۔ اور میرے خیال میں جب عمران خان اگر اقتدار میں آ جائے تو جتنے بھی لوگ، خواہ وہ جس ادارے کے بھی ہے، جتنے بھی لوگ اس کے اندر ان چیزوں کے اندر ملوث رہے تو ان کے خلاف سخت ترین قسم کی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بھی بندہ اس قسم کا کوئی کام نہ کرے۔ لیکن آج اسلام آباد میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ جب عمران خان عدالت میں جا رہے تھے تو وہاں پہ گیٹ، ایک عدالت کا باہر جو کمپاؤنڈ تھا اس کا گیٹ بند تھا، اور لوگوں کی اتنی بڑی تعداد تھی اور اتنا ایک قسم کا جم غفیر تھا کہ جب لوگ گیٹ تک پہنچ گئے تو وہ گیٹ بھی خود بخود کھل گیا اور لوگ سارے اندر چلے گئے، اور پھر رانا ثناء اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب میں ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کروں گا۔ لیکن ایک اور دلچسپ چیز ہے، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، حیران۔ میں نے اپنے کیریئر کے اندر جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے، میں نے کبھی بھی یہ ہے، یہ اسلام آباد پولیس کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آج وہاں پہ صحافیوں پہ تشدد بھی کیا اسلام آباد پولیس نے، ہم اس کے بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہماری بڑی سینئر جرنلسٹ تھے ان پہ یہ تشدد ہوا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہوگا، کیونکہ صحافیوں کا کام اپنے فرائض سر انجام دینا ہے، اور تمام صحافی وہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے گئے تھے، لیکن اسلام آباد پولیس نے جو تشدد کیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔
अच्छा, ये कहते हैं कि जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़-फोड़, मुजाहिरीन की क़यादत करने वालों और तोड़-फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल होने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इहाता अदालत से जिन अफराद ने दरवाज़ा खोलने में मुआविनत की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त अमल में लाई जा रही है। हाईकोर्ट और दीगर अदालतों में हाजिरी के दौरान अगर ये अमल दोहराया गया तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इस्लामाबाद पुलिस का लैंग्वेज है। अभी आप मुझे ये बताइए कि जब इनको पता था कि इमरान खान आ रहे हैं, उनके पास डेफिनेटली जहां भी इमरान खान जाएंगे हजारों की तादाद में लोग उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए आएंगे। तो क्या ये इस्लामाबाद पुलिस का फर्ज नहीं था कि वहां पे भरपूर इंतजामात कर लेती? अभी ये जो मुकदमात की धमकियां ये अवाम को दे रही है, यही मुकदमात पुलिस के ऑफिसरों के खिलाफ दर्ज होने चाहिए कि जब उनको पता था कि यहाँ पे इमरान खान आ रहे हैं तो उन्होंने जरूरी इंतजामात वहां पे क्यों नहीं की? जब आप लोग इंतजामात नहीं करेंगे और फिर आप लोग वहां पे अवाम को वो एक किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते कि वहां पे आकर वो इमरान खान का इस्तेमाल करे, तो फिर ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल में अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।